خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں شیخ الحدیث و تفسیر حافظ محمد شریف صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خيركم وفي رواية أفضلكم وفي رواية أحبكم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا حسد إلا في اثنتين. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز اور پیارے بھائیوں، اور بہت ہی قابل قدر اور قابل عزت اساتذہ کرام، اور بہت ہی عزیز اور پیارے قرآن کریم کے وہ طلبہ، وہ حفاظ جو مستقبل میں قرآن کے خادم اور قرآن کی اس عظیم نعمت کو آگے پہنچانے والے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جتنے انسان ہیں، لوگ ہیں، ان میں وہ کون ہے جس کا سب سے اونچا مرتبہ اور سب سے اعلیٰ اور اس معاشرے کے سب سے قابل رشک لوگ شاید ہمارے معیار اور ہماری سوچ وہ اس بات پر اٹکی رہے کہ جو ملک کا صدر ہو، جو وزیر اعظم ہو، اور جو وزیر ہو، جس کے پاس دنیا کی دولت زیادہ ہو، جس کے پاس دنیا کے اسباب اور وسائل زیادہ ہوں، جس کی گاڑی سب سے اچھی ہو، ہم شاید اس کو سب سے قابل قدر
اور سب سے اونچا سمجھتے ہیں۔ آئیے انسانوں کو پیدا کرنے والے اور تمام انسانیت کے سب سے اعلیٰ سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ لوگوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین، سب سے افضل اور اللہ ذوالجلال کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن کو سیکھا اور اس قرآن کو آگے سکھایا۔ ہم شاید اپنے اس معاشرے میں قرآن کے معلم اور قرآن کے متعلم کو وہ درجہ، وہ مرتبہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں جو اس کو اللہ ذوالجلال نے دیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ یہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا اس معاشرے کا، تمام انسانیت کا محسن ہے کہ جس کے وجود مبارک سے یہ دنیا قائم ہے، اور جب تک اس اللہ کی زمین پر قرآن اور دین کو پڑھنے پڑھانے والے موجود رہیں گے، اللہ ذوالجلال قیامت برپا نہیں کریں گے۔ اور جب اس اللہ کی زمین سے اللہ کا نام لینے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینے والے وہ ختم ہو جائیں، تو پھر اللہ ذوالجلال یہ ساتوں زمینوں، آسمانوں کو اور پوری کائنات کو قیامت برپا کر کے تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہ لوگ ہمارے محسن ہیں، ہمارے دلوں میں اگرچہ ان کا وہ مقام نہیں جو اللہ ذوالجلال ان کو قیامت کے دن ساری مخلوق جنوں اور انسانوں کو اٹھا کر لوگوں کے سامنے ان کو مقام اور مرتبہ دے گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یجیء صاحب القرآن یوم القیامہ، قرآن کا حافظ، قرآن کا قاری اور قرآن پر عمل کرنے والا صاحب القرآن، حافظہ والتالی لہ والعامل بہ، کہ جس نے قرآن کو حفظ کیا، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا۔ فیقول القرآن، یہ قرآن بھی اس وقت اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور کہے گا، یا رب حلہ، اے ہمارے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، اس قرآن کے قاری کو خوبصورت بنا دیجئے، خوبصورت بنا دیجئے۔ فَأَلْبَسَهُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، اللہ ذوالجلال قرآن کے قاری کے سر پر عزت اور وقار کا تاج رکھے، اور قرآن پھر کہے گا، یا رب زد، اے اللہ اس کو اور زیادہ عظمت اور کرامت عطا کیجئے۔ فَأَلْبَسَهُ اللَّهُ حُلَّتَيْن،
تو اللہ ذوالجلال پھر جنت کا پورا لباس اور جوڑا پہنا دے. اللہ اکبر. اور فَيُقَالُ لَهُ، اس کو کہا جائے گا اقرأ ورق، پڑھو اور جنت کے درجات پر چڑھو. فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ كُنْتَ تَقْرَأُهَا، آپ کا جنت میں وہ مقام ہوگا جہاں اس آیت کا اختتام ہوگا جس کو دنیا میں تو پڑھتا تھا. ٹھیک ہے، شاید ہمارے دلوں میں قرآن کا قاری ایک فضول کام کرنے والا، جس معاشرے میں قرآن اور صاحب قرآن کی عزت نہ ہو اور لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ بھی کوئی کام ہے، سارا دن مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، سارا دن کوئی کاروبار نہیں اور کوئی کام نہیں، یہ بھی کوئی کام ہے. ٹھیک ہے، جن بے نصیبوں کو قرآن کی عظمت کا علم نہ ہو وہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، لیکن قرآن کے یہ قاری کو تو اللہ یہ مقام دیں گے ہی. اس کے والدین کو شاید دنیا میں احساس نہ ہو، قیامت کا دن ہوگا. من قرأ القرآن وتعلمہ وعمل به، کہ جس نے قرآن پڑھا ہوگا، اس کو سیکھا ہوگا اور اس پر عمل کیا ہوگا. البس والداہ تاجا من نور ضوءہ مثل ضوء الشمس. اللہ ذوالجلال قرآن کے اس قاری کے ماں اور باپ کے البس والدہ، امی اور ابو کے لیے وہ نور کا تاج یہ ان کو پہنائیں گے. ضوءہ مثل ضوء الشمس، کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی. وَأُلْبِسَ وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا تُقَوَّمُ بِهِمُ الدُّنْيَا. اور اللہ ذوالجلال قرآن کے قاری کے والدین کو وہ جوڑا پہنائیں گے کہ پوری دنیا کی دولت اور دنیا اس کے مقابلے میں اس کی قیمت وہ نہیں بن سکتی. فَيَقُولَانِ، ماں اور باپ کہیں گے بِمَا كُسِينَا هَذَا، کہ یہ عزت اور یہ عظمت ہمیں کس وجہ سے ملی. فَيُقَال، تو ان کو یہ کہا جائے گا کہ یہ عزت اور یہ وقار تمہیں بِحِفْظِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنِ، تمہاری اولاد کے قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے تمہیں اللہ نے یہ عزت اور وقار عطا فرمایا. میرے بھائیوں اور بزرگوں، آئیے ہم اس قرآن کے خادموں میں اور اس قرآن کو سیکھنے سکھانے والوں میں شامل ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو.
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، یہ قرآن قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کی سفارش کرے۔ القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، یہ قرآن سفارش بھی کرے گا، اور اللہ ذوالجلال نے اس کو یہ مقام دیا ہے کہ اس کی سفارش کو اللہ نے پہلے ہی قبولیت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ مشفع، جس کی قرآن سفارش کرے اللہ ذوالجلال اس کی سفارش کو قبول فرما لیں گے۔ من جعلہ امامہ ومن جعلہ امامہ، جس نے قرآن کو اپنا امام بنا لیا، اپنے آگے رکھا اور اپنی زندگی اس سے پوچھ کر گزاری، قادہ الی الجنہ، جس آدمی کا قرآن امام بن جائے، جو شخص قرآن کو اپنا امام بنا لے تو وہ قرآن اس کو جنت میں داخل کر دے۔ ومن جعلہ خلف ظہری، اور جو شخص اس کو پس پشت ڈال دے، ساقہ الی النار، تو یہ قرآن اس کو دھکیل کر جہنم میں ڈال دے۔ یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے وہ نصیحت ہے جو دلوں کو بدلنے والی ہے، اللہ کی طرف سے وہ رحمت ہے جو پڑھنے پڑھانے والے اور اس جگہ پہ جہاں قرآن کو پڑھا جائے ہر جگہ پہ اللہ ذوالجلال کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ قرآن وہ نور ہے، دنیا کی سائنسی ترقی نے تو صرف باہر سے چیزوں کو روشن کیا، سورج اور چاند یہ دنیا کے لیے روشنی ہے، لیکن اندر کے لیے روشنی اور نور، اگر کوئی چیز اندر کو روشن کرتی ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔ یاد رکھیے کہ دل کے آپریشن سے شاید وال تو بدل سکتے ہیں، شریانیں تو کھولی جا سکتی ہیں، لیکن دلوں کو قرار، دلوں کو سکون اور دلوں کی اللہ ذوالجلال نے سعادت اور اطمینان اگر رکھا ہے تو وہ قرآن سے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، دلوں کی بہار، دلوں کا سکون، دلوں کی راحت اگر یہ کسی چیز میں ہے تو وہ قرآن مجید کے ساتھ محبت اور قرآن کی تلاوت میں ہے۔ یاد رکھیے دنیا کے پیمانے بدل گئے اور اس دور کی بدعملی اور فساد کی وجہ سے ہمارے اقدار بدل گئے۔ وہ علم اور وہ تبدیلی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں برپا کی تھی، وہ قرآن سے تبدیلی آئی تھی کہ قرآن کے قاری، قرآن کے حافظ اور قرآن کے عالم مدینہ کی یونیورسٹی میں، مسجد نبوی میں، جس کی دیواریں بھی وہ آج کل کے دور میں اس طرح کی نہیں تھیں کہ جن میں بڑی چمک اور دھمک ہو۔ یہ یونیورسٹی وہ تھی کہ جس کی چھت بھی
کھجور کے پتوں کی تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یونیورسٹی میں کون سے لوگ تیار کیے؟ آپ نے ان کو کیا سکھایا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ کا قرآن پڑھ کر سنایا اور ان کو قرآن کے حافظ اور حدیث کے عالم بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کس بنیاد پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ الرسول کا شرف ملا؟ سقیفہ بنو ساعدہ میں جب اس بات پر گفتگو ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کا امام اور خلیفہ کون ہو، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، ابو بکر آپ اس امت کے خلیفہ ہوں گے، آپ اس امت کے بادشاہ ہوں گے، آپ اس امت کے اقتدار کو سنبھالیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آپ کو نماز کا امام بنایا تھا۔ پتہ کیا چلا کہ مسلمانوں کا خلیفہ وہ ہو سکتا ہے کہ جو مسجد کا امام ہو، مسجد کا خطیب ہو، قرآن کا قاری ہو، وہی مسلمانوں کا امام ہوگا اور وہی مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا۔ یا القوم اقرأہم لکتاب اللہ، کہ کسی بھی قوم کی امامت وہ شخص کروائے گا جو سب سے زیادہ قرآن کا قاری ہوگا۔ اگر ہم اس معاشرے میں تبدیلی چاہتے ہیں اور نیا پاکستان چاہتے ہیں کہ جو 70 سال سے نہ مل سکا، اگر ہم ریاست مدینہ قائم کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو ریاست مدینہ جیسی ریاست بنانا چاہتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ پاکستان کا وزیر اعظم وہ ہوگا جس کو سب سے زیادہ قرآن آتا ہے، جو مسجد کی امامت کے قابل ہو، وہ مسلمانوں کی خلافت اور مسلمانوں کی امامت کے قابل ہوگا۔ جس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، جس کو سورۃ اخلاص نہ آتی ہو، جس کو قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھنا نہ آتا ہو، وہ مسلمانوں کا حکمران نہیں بن سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو مجاہدین کا کمانڈر بناتے تو اس کی دوسری صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اس سے قرآن سنتے، اس سے سورۃ البقرہ سنتے۔ اگر اس کو قرآن یاد ہوتا تو اس کو جنرل، بریگیڈیئر اور میجر مجاہدین کی فوج کی قیادت اس کو سونپ دیتے۔ اللہ اکبر۔ آئیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر امن قائم ہو، سلامتی قائم ہو اور اللہ کی مدد آئے کہ اللہ مسلمانوں کو تمام قوتوں پر غالب کر دے، تو پھر ہمیں قرآن کی قدر کرنی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں نہیں بلکہ غزوہ احد میں جب ایک ایک قبر میں تین صحابہ کو دفن کیا گیا، میدان احد میں صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا
کہ ہم ہر ایک کے لیے قبر یہ کھودنا مشکل ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ایک ہی قبر میں 3 4 کو دفن کر دیتے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ پتھر کا یہ علاقہ ہے، پتھریلی زمین ہے، ہر ایک کے لیے قبر کھودنا مشکل ہے، تو ایک ہی قبر میں 3 4 کو دفن کرو۔ اب سوال پیدا ہوا کہ جب ایک قبر میں 2 3 یا 4 دفن ہوں گے تو ان میں قبلے کی طرف امام کون ہوگا؟ قبلے کی طرف ان سب کا امام کون ہوگا؟ یاد رکھیے، ہمارے عام طور پر شعراء اور کچھ حضرات کو کہہ دیتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں آپ کے دونوں ساتھی دفن ہیں، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ اگر آپ کے دائیں اور بائیں تو پھر قبلے کی طرف تو وہ آگے آ جائے گا نا، وہ امام بن جائے گا جو دائیں طرف ہو، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے ہی امام نہیں بلکہ تمام انبیاء کی امامت کا شرف آپ کو ملا ہے۔ تو آپ کی اور آپ کے دونوں ساتھیوں کی قبر مبارک کی کیا ترتیب ہے کہ سب سے آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیچھے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کے پیچھے سیدنا الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال پیدا ہوا کہ ایک لحد میں 3 دفن کریں تو ان میں سب سے آگے قبلے کی طرف کس کو کریں؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایہم اکثر اخذا للقرآن، کہ ان تینوں میں سے دیکھ لینا کہ جو قرآن کا زیادہ حافظ اور قاری تھا اس کو سب سے آگے مرنے کے بعد بھی دفن میں بھی اس کو امام بنا دیں۔ جب تک ہمارے اس معاشرے میں قرآن کی وہ قدر اور وہ منزلت نہیں ہوگی جو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، جو قرآن کا حق ہے اور جو قرآن کے قاری کا حق ہے، بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان۔ میں تو آج اپنے محترم بھائی اور شیخ حافظ عبد الرحمن آزاد حافظہ اللہ، ان کے نصیب پر حقیقت ہے کہ میں رشک کر رہا تھا کہ کیسا خوش قسمت انسان ہے کہ جس کو اللہ نے اولاد دی، ایک خوبصورت قرآن کے خادم کی شکل میں، کہ جنہوں نے اس پورے علاقے میں قرآن کا نور پھیلا دیا۔ یہ کہنے کی بات نہیں بلکہ آپ نے طلباء کی تلاوتیں سنی، طلباء کی نظم سنی، طلباء کی تقریر سنی اور ان طلباء کی گفتگو سنی۔ آپ ذرا مجھے بتلائیے، کیا جس طریقے سے محنت کی گئی، جس طریقے سے ان طلباء کو تیار کیا گیا، کیا وہ بغیر شب و روز کی مشقت محنت کے بغیر یہ نتیجہ اور یہ رزلٹ آ سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم
اس عمل کی قدر کریں۔ میں نے تو سندھ میں وہ علاقے دیکھے جس قبرستان سے ہم گزرے، یہ تھر کے علاقے میں، تو بعض قبروں پر انہوں نے نشانی لگائی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ نشانی کس لیے لگائی؟ کہتے ہیں جی بعض فوت ہونے والے مسلمان وہ بھی تھے کہ جن کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ہمیں کوئی امام اور عالم نہ ملا اور جنازے کے بغیر ان کو دفن کیا۔ اب جب بھی ہمارے علاقے میں کوئی حافظ اور قاری آتا ہے تو ہم اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھا کر نشانی اتار دیتے ہیں۔ کیا ہم لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی سعادت نہیں کہ ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں اور ہمارے گھروں کے قریب قرآن کی تعلیم کا، قرآن کے حفظ کا اور بچوں کی تربیت کا بندوبست ہو؟ اور میں ان تمام بھائیوں اور بزرگوں کو حقیقت ہے مبارک دیتا ہوں کہ جو اس عمل کے اندر شریک ہیں۔ مجھے آپ بتائیں کہ کتنے محلوں میں ایسی مسجدیں ہیں کہ 5 وقت صرف اذان ہوتی ہے، یا صبح بچوں کے یہ ناظرے کا بندوبست ہوگا، لیکن جس جگہ پہ رات دن قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، قرآن کی خدمت ہوتی ہو، بچوں کے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی ہوں، کیا اس محلے اور اس بستی کے لیے اللہ کی طرف سے خاص انعام نہیں؟ اور ان کو اس بات پر خوش نہیں ہونا چاہیے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور رحمت پر خوش ہو جاؤ۔ یہ کہیں بہتر ہے اس دنیا کی دولت اور دنیا کے ایندھن سے جو ہم اکٹھا کر رہے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ سیدنا عمر بن خطاب کے دور کا یہ واقعہ نقل کرتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق کے دور میں عراق سے فتوحات کے نتیجے میں جو آمدن شروع ہوئی تو ایک دفعہ بہت سے اونٹ آئے، تو سیدنا عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے غلام اونٹوں کو گننے لگے، 1 2 اونٹوں کی اتنی لمبی قطار تھی کہ وہ گنتے گنتے تھک گئے اور پھر گنتی چھوڑ دی، اور ساتھ یہ کہا کہ ہوا فضل اللہ ورحمتہ، یہ اللہ کا فضل دیکھیے اور اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اونٹوں کی قطاریں۔ مسلمانوں کو وہ وقت یاد تھا جب پہننے کے لیے مکمل لباس نہیں تھا، وہ وقت یاد تھا کہ جب پورا مہینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ صحابہ کرام کو وہ وقت بھی یاد تھا کہ جب جہاد کے سفر میں اونٹ کی اوجری کو نچوڑ کر پانی استعمال کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ غلام کہنے لگا کہ یہ بڑا اللہ کا فضل ہے کہ اب تو ہمارے پاس آنے والے اونٹوں کو گننا بھی مشکل ہو گیا۔ تو سیدنا عمر نے کیا کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس نعمت کو سمجھتے تھے، اس کے قدردان تھے، کہا کذبت، کہ تو غلط کہہ رہا ہے، تو غلط کہہ رہا ہے کہ اونٹوں کی یہ قطاریں
یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت وہ قرآن کی نعمت ہے۔ دنیا کی دولت کو ہم اللہ کی رحمت اور فضل سے تعبیر نہ کریں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ قرآن کا نور اللہ کا فضل ہے، یہ قرآن اللہ کی رحمت ہے، یہ وہ شفا ہے جو انسان کے اندر کو دھو کر رکھ دیتی ہے۔ مجھے حقیقت ہے کہ آج کے پروگرام میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ مجھے اس طرح کی مبارک اور قرآن کی محفل میں آپ حضرات کی زیارت کا موقع ملا، اور ان مبارک چہروں کی زیارت، ان کے ساتھ بیٹھنے اور ان کی مجلس میں فرشتوں کے ہاں نام لکھانے کا موقع ملا۔ اللہ عز الجلال ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ آئیے آپ اس قافلے میں شامل ہو جائیں۔ کیسے؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صرف پیسے دینے سے میں شامل ہو جاؤں، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ضرورت ہے، اگرچہ ہم کسی سے سوال نہیں کرتے ہیں، ہم کسی سے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، اس کی اپنی سعادت اور خوشبختی ہوگی کہ اس کائنات میں سب سے عظیم انسان کی دولت وہ ہوتی ہے جو قرآن کی خدمت پہ خرچ ہو، اور وہ دیکھ کر احسان نہ جتلائے نہ اللہ پر اور نہ قرآن کے خادموں پر، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ میری یہ چیز قرآن کی خدمت میں لگ گئی اور آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ بڑی سعادت ہے کہ آپ دعاؤں کے ساتھ ان اپنے بچوں کے ساتھ قرآن کے خادموں کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ہمارے بعض ایسے مزاج ہوتے ہیں، نماز پڑھنے آئیں، ان کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ یہاں کتنا عظیم عمل اور مبارک کام ہو رہا، یہ آئے گا بچے دوڑ رہے ہیں، بچے شرارتیں کر رہے ہیں، یہ کیا ہے جی؟ وہ میرے بھائیوں، ہمارے بھی گھروں میں بچے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ مسجد مقدس میں ایک ہمارے دوست تھے، تو وہ جب بھی آتے عموماً نماز پڑھنے تو مجھے طلباء کی شکایتیں لگاتے، میں بھی ادھر سے سن کر ادھر نکال دیتا کہ وہ وقت آیا کہ جب انہوں نے اپنے بچے کو قرآن کے حفظ میں ڈال دیا، تو میں نے ایک دن پوچھا کہ اب آپ نے کبھی شکایت نہیں لگائی؟ تو کہنے لگے جی اب میں کیا شکایت لگاؤں، میں اپنے گھر میں بھی دیکھتا ہوں کہ بچے ایسے ہی پلتے ہیں۔ یہ بڑی شقاوت اور بدقسمتی ہے کہ ہم حوصلہ افزائی کی بجائے، ان کو حوصلہ دینے کی بجائے، قرائے کرام کی خدمت کی بجائے، ان کی عزت کی بجائے، ان کے احترام کی بجائے، سوائے تنقید کے ہمارے سامنے کوئی بات نہ ہو۔ اس بھائی کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی ابھی قسمت کا دروازہ نہیں کھلا، بلکہ قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، ان کی قدر، یہ اللہ عز الجلال کی جلالت اور اللہ کی بزرگی کو ماننے کی علامت یہ ہے کہ قرآن کے قاری کا احترام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّ مِنْ اِجْلَالِ اللَّهِ اِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ
کہ اللہ تعالیٰ کو جلیل القدر وہ مانتا ہے کہ جو سفید بالوں والے مسلمان بوڑھے کی عزت کرتا ہو اور قرآن کے قاری کی عزت کرتا ہو، وہ اللہ کی عزت اور اس کی جلالت کا قدردان ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح اس معاشرے میں ترقی اور امن قائم ہو سکتا ہے کہ جس میں قرآن کی تعلیم عام ہو جائے۔ آپ اپنے بچوں کو یہ قرآن کے ساتھ جوڑیے اور قرآن کے حافظ اور قراء بنائیے۔ یہ وہ دولت ہے کہ پوری دنیا ایک پلڑے میں رکھ دیں اور قرآن کی یہ نعمت ایک پلڑے میں رکھ دیں تو حقیقت ہے کہ اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی دولت نہیں کر سکتے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے ان قراء کرام کو اور ان بچوں کو، حقیقت ہے کہ مجھے بہت سے مدارس میں جانے کا موقع ملا اور جس طرح ان بچوں کی صلاحیتوں کو پالش کیا ہے، جس طرح ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا ہے، یہ کم ہی دیکھا کہ اساتذہ کرام نے ان کو مقرر بھی بنایا، ان کو سب کے، یہ اصل میں شاید ہمیں احساس اس وقت ہو کسی بھائی کو کہہ دیا جائے نا کہ آپ سب کے سامنے کھڑے ہو کر فلاں دعا سنا دو، میرا خیال جو آتی ہوتی ہے نا، جو ہر روز پڑھتے ہیں وہ بھی بھول جاتے۔ کیا اس بات پر آپ خوش نہیں، نازاں نہیں، سعادت نہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے اس طرح پوری قوت سے خطاب اور تقریر فرما رہے ہیں کہ جیسے ایک دور میں حضرت علامہ شہید کی خطابت کا ولولہ تھا۔ ایک بچے کو، شاید اس کا نام عبداللہ مبشر ہے، عبداللہ مبشر، آپ نے سنا، یہ کس نے سکھایا ان کو؟ کیا ہمارے گھروں سے اس طرح بچے سیکھ کر نکلے تھے؟ نہیں، یہ یہاں آئے، ان کو اچھے اساتذہ کی نگرانی ملی، انہوں نے محنت کی، تو آئیے ہم سب اس کار خیر میں شامل ہو جائیں، دعاؤں کے ساتھ، ان کی حوصلہ افزائی کے ساتھ، ان کی خدمت کے ساتھ، اور اس کو احسان، اپنی طرف سے احسان نہیں بلکہ اللہ کا احسان اور سعادت سمجھیں کہ ہمارا وقت، ہماری دعائیں، ہمارا پیسہ اور ہماری وجاہت، یہ ساری چیزیں قرآن کی خدمت میں آ گئی ہیں، اور اللہ ذوالجلال ان کو قبول فرما لے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے خادموں میں زندہ رکھے اور قرآن کے خادموں میں شامل فرما کر قیامت کے دن قرآن کے خادموں میں اٹھا دے۔ اللہ ذوالجلال ہماری اولادوں کو یہ قرآن کے قاری بنائے۔ سعادت مند ہیں وہ لوگ جن کے بیٹے قرآن کے قاری اور حافظ ہیں، سعادت مند ہے وہ خاندان کہ جن میں قرآن کا قاری اور حافظ موجود ہے، سعادت مند ہے وہ محلہ اور وہ گھر کہ جہاں شب و روز قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فرمان پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں ان اسفر البیوت، کہ تمام گھروں میں سب سے برباد اور بے آباد گھر وہ 4 کنال کا کیوں نہ ہو، اس کے واش روم وہ غیر ملکی ٹائل سے کیوں نہ بنے ہوں، ان کی اس گھر میں استعمال ہونے والی یہ ٹوٹیوں پہ سونے کا پانی کیوں نہ چڑھایا گیا ہو،
لیکن وہ گھر برباد ہے، اسفر خالی ہے، اس گھر کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ لیس فیہ شیء من کتاب اللہ، کہ جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر سب سے زیادہ بے آباد اور برباد ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں یہ نعمت اپنے گھروں میں اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس قرآن کو ہمارا اوڑھنا بچھونا بنا دے، اس قرآن کو ہمارے دلوں میں اتار دے، یہ قرآن ہماری عدالتوں میں آئے، یہ قرآن کی بنیاد پر ہماری ریاست مدینہ اور نیا پاکستان بنے۔ یہ نئی ریاست مدینہ بنائی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ قرآن کے ذریعے بنی تھی، اللہ کی کتاب کے ذریعے بنی تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ذریعے بنی تھی۔ وہی طریقہ اختیار کریں گے تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت ہے، ورنہ 70 سال پہلے بھی گزار دیے، 70 سال اللہ کرے اور گزر جائیں، یہ آپ بار بار ان کے تجربے کر لیں۔ جب تک آپ قرآن کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا نہیں بنائیں گے، ہماری مصیبتوں کے دن یہ ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنائے، ہمارے غموں کا مداوا بنائے، اور ہم سب کے بیماروں کی شفا بنا دے۔ اللہ ذوالجلال ہماری اولادوں میں، ہماری نسل میں قرآن کو زندہ فرمائے۔ اللہ ذوالجلال قرآن کے حفاظ اور قاری اللہ تعالیٰ ان کو جاری اور ساری رکھے، ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے، اور ان بچوں کو اللہ تعالیٰ بہت ہی کامیاب فرمائے۔ باقی یہ دعا کی شاید کہتے ہیں تو وہ ہمارے محترم حافظ عبدالرحمن صاحب انشاءاللہ دعا کروا دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ رحمن یا رحمان، بمگینی یا رحمان، اسم کوئی ما یادوشو، نبونی ما یاسنسی، ناوچی